معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے اور بھی بہت سارے اشکالات اور اعتراضات ہیں. میری بات کافی لمبی ہو چکی ہے. اب میں ایک حدیث وہی سنا کر اپنی بات ختم کر کے آپ کے سوالات جو آپ کے ذہن میں ہیں یا آپ نے جو سن رکھے ہیں ان کے انشاءاللہ ہم جواب دیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی وحی سے آئندہ کے حالات بتاتے ہیں. آپ اپنی مرضی سے آئندہ کے حالات نہیں بتاتے. اب جب یہ کنفرم ہے صحیح بخاری میں کہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام سوئے، اٹھے، مسکرائے، ام حرام رضی اللہ عنہ پوچھتی ہیں حضور آپ کو کس نے ہنسایا، آپ نے کیا دیکھا؟ تو خواب آپ نے اپنی مرضی سے دیکھا کہ اللہ کی مرضی سے؟ اللہ تعالیٰ کی وحی ہوتی ہے نبیوں کا خواب. تو آپ نے فرمایا میں نے اپنی امت کا پہلا لشکر دیکھا، بادشاہوں کی طرح سمندروں میں وہ تختوں پر بیٹھ کر ہتھیاروں سے لیس جہاد کے لیے اتر رہے ہیں. بدر ہوا تو ہمارے پاس اسلحہ نہیں تھا، احد ہوا تو اسلحہ نہیں تھا، خندق کے اندر تو خندق کھودنی پڑی، دفاع کا نظام نہیں تھا. لیکن ایک وقت آئے گا میری امت کا پہلا لشکر سمندری جہاد کرے گا، بادشاہوں کی طرح تختوں پر بیٹھا، ہتھیاروں اسلحہ سے لیس، اور وہ میدانوں میں شکست دے کر اب پانیوں میں اتر پڑے گا. میں جس لشکر کو دیکھ کر مسکرایا، رب نے مجھے بتایا قد اوجبوا، سب پہ جنت واجب ہے. جس لشکر کو دیکھ کر میرے آقا مسکرائیں، اس لشکر کا سپہ سالار امیر معاویہ رضی اللہ عنہ. صحیح بخاری میں حدیث 2924. ام حرام رضی اللہ عنہ فوراً کہتی ہیں ادعو اللہ ان یجعلنی منہم، آپ اللہ سے دعا کر دیں اللہ مجھے ان میں شامل کر دے. عورت ذات ہے، عورت، سمندر، جہاد، وہاں ڈوبنا بھی ہو سکتا ہے، تیرنا بھی پڑ سکتا ہے، بہت کچھ ہے. لیکن جب جنت کا شوق آ جائے پھر سب باتیں بھول جاتی ہیں. جنت، آپ اللہ سے دعا کریں اللہ مجھے ان میں شامل کر. آپ نے دعا کی، آسمان سے وحی آئی انت منہم، ام حرام خوش ہو جا تیرا نام لکھا گیا ہے. ایک لمحہ پہلے پتہ نہیں تھا، امیدیں تو بڑی تھیں، لیکن آج پیغمبر کی زبان سے جنت کی ضمانت مل گئی. میرے آقا پھر سو گئے، بخاری کے حدیث، میرے آقا دوبارہ سو گئے، پھر اٹھے، مسکرائے، ہنسے. ام حرام رضی اللہ عنہ اب پوچھتی ہیں حضور اب کیا دیکھا؟ فرمایا میری امت کا پہلا لشکر جو قسطنطنیہ پہ حملہ کرے گا، جو اب موجودہ استنبول ترکی میں ہے، اس وقت ایران کا، اس وقت روم کا سپر پاور طاقت کا بڑا دارالحکومت تھا استنبول، قسطنطنیہ. میری امت کا پہلا لشکر جو قسطنطنیہ پہ حملہ کرے گا، اللہ نے ان سب کو معاف کر دیا. ام حرام فرماتی ہیں حضور دوبارہ دعا کر دے اللہ مجھے اس میں بھی شامل کر دے. آپ نے وحی کے ذریعے بتایا نہیں ام حرام نہیں، انت من الاولین، تو پہلوں میں ہے دوسرے میں نہیں. اب یہ ساری تفصیلات آپ اپنی طرف سے تو بتا، اللہ کو پتہ ہے نا. اب اللہ رب العزت کو پتا تھا وہ لشکر کون ہوگا، اس کا سپہ سالار کون ہوگا، اس کا قائد کون ہوگا، وہ جمل کے اندر کیسا ہوگا، صفین میں کیسا ہوگا، الزام کیسے لگیں گے اور کیا کیا اعتراضات ہوں گے. ساری باتیں اللہ رب العزت کو پتا تھی کہ نہیں؟ پتا تھی. اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حدیث اللہ تعالیٰ کی وحی سنائی کہ میری امت کا پہلا لشکر جو سمندری جہاد کرے گا اس پہ جنت واجب ہے، ام حرام رضی اللہ عنہا اس لشکر میں شامل ہیں. صحیح بخاری 2800 نمبر حدیث. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد، ابو بکر رضی اللہ کے دور کے بعد، عمر رضی اللہ کے دور کے بعد، عثمان رضی اللہ کے دور میں مسلمانوں کا سب سے پہلا سمندری لشکر جو تیار ہوا روم سے لڑنے کے لیے، اس کا سپہ سالار کون تھا؟ اول ما رکب المسلمون البحر مع معاویہ، اول ما رکب المسلمون البحر مع معاویہ. ظلم یہ ہے کہ اس روایت کا ترجمہ بھی غلط کر دیا. اول کا معنی کیا ہے؟ پہلا. ما راکبہ، راکب سوار، تو سب سے پہلے سوار ہوئے المسلمون مسلمان، البحر سمندر میں، سمندر میں سب سے پہلا جو لشکر گیا مع معاویہ تھا، وہ کس کے ساتھ تھا؟ تو اب دونوں روایتوں کو ملاؤ، میری امت کا پہلا لشکر جو سمندری جہاد کرے گا اس پہ جنت واجب ہے، اور اس جنت میں جانے والے لشکر کا سپہ سالار کون تھا؟ معاویہ. تو ام حرام کی حدیث صحیح بخاری میں موجود ہے، وہ گئیں اسی لشکر میں، فتح ہوئی، واپس آئیں، واپس آ کر
جب اپنی سواری سے اترنے لگی، پاؤں پائیدان میں اٹکا، زمین پہ گری، منکا ٹوٹا، روح پرواز کر گئی۔ نبی کی بات سچی ثابت ہوئی، ام حرام تم پہلے لشکر میں ہو، دوسرے میں نہیں، کیونکہ اس وقت تم جنتوں میں پہنچ چکی ہوگی، لشکر میں نہیں جا سکو گی۔ اب ترجمہ اس کا بھی غلط کر دیا، اسلام 360 کھول لو، جن بیچاروں نے پڑھنا ہی وہ ہے، وہ کہتے ہیں لو جی دکھاؤ کتنے ہے۔ تو ترجمہ ہوتا ہے سب سے پہلا جو سمندری لشکر گیا معاویہ کے زمانے میں گیا تھا، تو کہتے دیکھو نا زمانہ ہے نا، نالتے نہیں نا۔ اسے پوچھو بھائی مع معاویہ کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ معاویہ کے زمانے میں، تو آپ کو شادی کارڈ آئے گا بما اہل و عیال، تو آپ کہو گے اہل و عیال کے زمانے میں جانا ہے، پھر تو تم جا ہی نہیں سکتے، اہل و عیال کے بغیر آپ تو جا بھی نہیں سکیں گے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ایسے خلیفہ تھے کہ اسلام پوری دنیا کے کناروں تک ان کے دور میں پہنچ چکا، دشمن ان سے گھبراتے تھے، ان کا سامنا نہیں کر پاتے تھے۔ اب ان کے خلاف انہوں نے بہت سارے پراپیگنڈے کیے، اور آج ہمارے دوستوں نے ان کا ساتھ دیا، اور روایات احادیث کا کبھی حوالہ نہیں ہوتا، کبھی سند نہیں ہوتی، کبھی سند ضعیف ہوتی ہے، کبھی ترجمہ غلط کر جاتے ہیں، کبھی مفہوم غلط کر جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جب دو ٹوک آ گئی، میری امت کا پہلا لشکر سمندری جہاد کرے گا، جنت واجب، پہلے لشکر کا سپہ سالار امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، لہٰذا ان پہ جنت واجب۔ جب وہ جنتی ہیں تو یہ سارے اعتراضات ان پر ختم ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے اور اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔